بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، باب نمبر 14، فصل نمبر 9۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مظلوم اونٹوں کی شکایت دور فرماتے تھے۔ اس کی حدیث نمبر 36، 37 اور 38 تینوں حدیث ایک ساتھ میں ترجمہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت یحییٰ بن مرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے زمین پر رکھ دی، یعنی سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تیرا بھلا ہو، جاؤ معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس کا مالک کون ہے۔ یہ ایک مسئلے سے دو چار ہے۔ حضرت یحییٰ بیان کرتے ہیں، میں اس کے مالک کو ڈھونڈنے نکلا اور ایک انصاری صحابی کو اس کا مالک پایا، لہٰذا اسے لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تمہارے اونٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کیا، اسے کیا ہوا؟ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اسے کیا ہوا۔ ہم اس سے کام لیتے تھے اور اس پر پانی لاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے پانی لانے سے عاجز آ گیا، لہٰذا ہم نے کل رات آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ذبح کر لیں اور اس کا گوشت تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، یہ اونٹ مجھے تحفتاً دے دو یا مجھے فروخت کر دو۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے اونٹوں کا مخصوص نشان لگایا اور اسے اسی انصاری صحابی کے ساتھ صدقے کے اونٹوں کے ریوڑ میں بھیج دیا۔ اسے امام منذری نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسناد جید ہے۔ ایک اور روایت میں امام منذری اسی طرح بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے استفسار فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے؟ اس کا گمان ہے کہ تم نے اس سے پانی لانے کا مسلسل کام لیا حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو گیا، اب تم اسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اونٹ کے مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ 38 کا ترجمہ ایک اور روایت میں ہے۔ حضرت یعلا بن مرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے کہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس سے پانی لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس رک گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسے فرمایا، یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ ہے۔ حالانکہ اس شخص کے اہل خانہ کا اس اونٹ کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چونکہ تم نے اس کے بارے میں یہ بات کر دی ہے تو سنو، اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ کم دیتے ہو، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اسے امام منذری نے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 39 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک بفرا سرکس اونٹ آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی گود میں سر رکھ کر
ہچکیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ فلاں شخص کا ہے اور وہ اسے اپنے باپ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ فریاد لے کر میرے پاس آیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں کا اونٹ ہے اور وہ اس کے ساتھ یہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا ارادہ یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اونٹ ذبح نہ کرنے کا مطالبہ کیا، اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اسے ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے، پھر وہ ایک طویل روایت کے بعد بیان کرتے ہیں پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ جب ہم حرا کے ایک مقام پر پہنچے تو ایک اونٹ آیا جو بہت بے چین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس اونٹ نے کیا کہا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس اپنے مالک سے پناہ مانگنے آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے سے سال ہا سال کام لیا یہاں تک کہ میں خشک اور کمزور ہو گیا اور میری عمر بھی بڑھ گئی، اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ جابر اس کے ساتھ اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کے مالک کو نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خود تجھے اس کی طرف لے جائے گا۔ وہ میرے آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ مجھے بنو ختمہ کی مجلس میں لے آیا۔ میں نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بن فلاں۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تشریف لائیں۔ وہ میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہارا یہ اونٹ مجھ سے تمہارے خلاف شکایت کر رہا ہے اور پناہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے اس سے بہت عرصہ تک کام لیا یہاں تک کہ اسے خشک اور کمزور کر دیا اور اس کی عمر بھی بڑھ گئی، اب تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے عرض کیا جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اس سے خرید لیا، پھر اسے درخت کے پاس چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ تازہ دم ہو گیا۔ جب کسی مہاجر یا انصاری کے گھر سے اس کے سامان میں سے کوئی چیز گم ہوتی تو وہ اسے دے دیتا، اس طرح وہ کچھ عرصہ تک وہاں رہا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 41 حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی آنے والا آیا۔ اس نے کہا کہ فلاں گھرانے کا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے قریب نہ جائیے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کے قریب چلے گئے۔ جب اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا مہار لگام لے آؤ۔ مہار لائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اس کے منہ میں ڈال دی۔ پھر فرمایا کہ اونٹ کے مالک کو بلا لو۔ جب مالک کو بلایا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ اس نے عرض کیا جی۔ فرمایا اسے عمدہ چارہ دو اور اس سے زیادہ مشقت والا کام نہ لو۔ اس نے عرض کیا جی میں ایسا ہی کروں گا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ فصل 10 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیے کی فریاد سنی۔ حدیث نمبر
42۔ حضرت سمر بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزینہ یا جہینیہ قبیلے کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو اچانک 100 کے لگ بھگ بھیڑیے پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر اور اگلی ٹانگوں کو اٹھائے اپنے سرینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی بھیڑیوں کے قاصد بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ صحابہ، تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں سے تھوڑا بہت ان کا حصہ بھی نکالا کرو، پر باقی ماندہ کھانے کو ان بھیڑیوں سے محفوظ کر لیا کرو۔ پھر ان بھیڑیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی کسی حاجت کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان بھیڑیوں کو اجازت دی، پھر وہ اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے چل دیے۔ اس حدیث کو امام دارمی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی دم ہلانے لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھیڑیا دیگر بھیڑیوں کا نمائندہ بن کر تمہارے پاس آیا ہے، کیا تم ان کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ حق اختیار کی بنا پر با یک زبان کہا، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک شخص نے پتھر اٹھایا اور اس بھیڑیے کو دے مارا۔ بھیڑیا مڑا اور گھراتا ہوا بھاگ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ کیا بھیڑیا تھا، واہ کیا بھیڑیا تھا کہ جسے اپنی اور اپنی قوم کی فکر دامنگیر ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس حدیث کو امام ابن راہویہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4444۔ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے اصحاب کے درمیان جلوہ افروز تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا وہاں آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی مخصوص آواز میں کچھ کہنے لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری طرف درندوں کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اگر تم پسند کرو تو اپنے مویشیوں میں سے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر کر دو تاکہ یہ اس مقرر کردہ حصے کے علاوہ کسی اور مویشی کی طرف نہ بڑھیں۔ اگر تم چاہو تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے کنارہ کشی کر لو، پھر یہ جو جانور پکڑ لیں گے وہ ان کا رزق ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بھیڑیے کو کچھ دینے پر ہمارے دل رضامند نہیں ہوتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ان سے اپنا حصہ چھین لیا کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت حمزہ بن ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے کسی آدمی کے جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ ایک بھیڑیا اپنے بازو پھیلائے راستے میں بیٹھا ہے۔ اسے دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھیڑیا تم سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اسے اس کا حصہ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے حصے کے بارے میں ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر سال ہر
چرنے والے جانور کے بدلے میں ایک بھیڑ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زیادہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیڑیے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ان سے اپنا حصہ چھین لیا کرے۔ یہ سننے کے بعد بھیڑیا چل دیا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے۔ فصل 11، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی فریاد سن کر داد رسی فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے کہ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے لیکن سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا اس پہاڑ میں میرے 2 نومولود بچے ہیں، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں انہیں دودھ پلا کر آپ کے پاس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ دیہاتی آ گیا جس نے اسے ہرنی کو باندھ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ہاں اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ وہ یہ کہتی جا رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے وہ ہرنی خوشی کے مارے صحرا میں دوڑنے لگی۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 47، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں پیدا کیا ہے، آپ مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے۔ انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ پارٹ نمبر 78 یہاں مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔